السلام علیکم ناظرین گرامی، واقعہ معراج اللہ پاک کی قدرت کی ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس سفر میں کتنا وقت لگا یہ اللہ پاک اور اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب کائنات نے اس مقدس سفر میں اپنے حبیب کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و ثنا و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی کرنا چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس و زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمانبرداری کا قلعہ اپنے سروں پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں۔ اسرائیل سے کہو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ روک لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کریں۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالے لگا دیں۔ خلد وعین کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہیں ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین جنت میں جاتے ہیں اور ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات دیکھی تک نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیاں میں ہے کہ براق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل قبل قدمیائے جبرائیل، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب رب کائنات کے پائناس سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک تمام گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ پھر قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر
568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف میں جلد اول میں صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر طرح کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے، اور 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ قطع الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شق کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے میں، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت دو عالم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین پاؤں میں پہنائی، یاقوت کا کور باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت میں صفحہ 601 پر درج ہے، اور یہیں پر یہ بھی درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی گئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رقاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ جبریل امین نے رقاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اور 80,000 فرشتے بائیں جانب تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز ہوگی کہ مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہوگا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں اور پرخطر و ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ حور و غلماں اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر خوش آمدید دینے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کے پاس آئے اور اس میں انگلی مار کر ایک سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 میں درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن گئیں
تو امام الانبیاء آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی اتباع میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا روح پرور اور دل نواز منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور عظمت و رفعت کے پرچم پھر سے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک بار پھر سے گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی رفتار ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے محبوب خدا کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور پاک کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 عالم کے سردار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ سبحان اللہ۔